ساؤتھ افریقہ کے ایک سیاسی لیڈر طویل زمانے تک جیلوں میں بند رہے، اور طویل زمانے جیل میں نکلنے کے بعد پھر وہ وہاں کے پریزیڈنٹ بھی بنے۔ تو جن لوگوں نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ مشہور اس کا نام تھا نیلسن منڈیلا۔ طویل زمانے تک وہ جیلوں میں بند رہے۔ کیوں بند رہے وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، کہ جب وہ رہا ہو گئے، رہا ہونے کے بعد پھر وہ کس طرح سے اس ملک کے صدر بن گئے وہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں۔ جب وہ صدر رہا ہونے کے بعد پھر ان کے متعلق آرٹیکل لکھے گئے، انہوں نے خود بھی بہت لکھا بھی، بولا بھی، ریکارڈ میں بھی موجود ہے۔ غرض ہے کہ ان کی بڑی کہانیاں آتی ہیں، جیل کے اندر کی بھی اور باہر کی بھی۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ اپنے ملک کے پریزیڈنٹ تھے، اسی زمانے میں واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دن وہ شہر کا شام کو دورہ کر رہے تھے۔ دورہ کرتے ہوئے شام کو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ آج ہم کسی ریسٹورنٹ میں جا کر کے کھانا کھائیں گے۔ انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے سرچ کیا، اس کے بعد پھر کسی ریسٹورنٹ کو انہوں نے دیکھ لیا فلانے کو، وہاں جا کر کے پہلے چیکنگ ہوئی ہوگی، پھر وہاں سیکورٹی لگ گئی ہوگی، پھر پریزیڈنٹ صاحب آ گئے۔ اب جو ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں آرڈر نکلا ہوگا تو انہوں نے دیکھا ہے کونے میں ایک شخص ٹیبل پہ بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ جو ہی اس نے دیکھا یہ صاحب آ گئے تو اس بیچارے کے حواس اڑ گئے اور وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اب یہ تمام اپنے ٹیبل پر بیٹھے، ان کے ساتھ ظاہر ہے سیکورٹی بھی ہوگی اور افراد ہوں گے۔ انہوں نے دیکھ لیا وہ شخص وہاں کونے میں ہے، تو باقی لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا، لیکن انہوں نے دیکھا وہ پریشان ہے، اضطراب میں ہے، کھانا بھول گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ اس شخص سے کہو وہ بھی ہمارے ٹیبل پر آ جائے۔ چنانچہ وہ گئے اور اسے کہا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ بھی وہیں آ جائیے۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، کانپتے ہوئے، پریشانی کے عالم میں وہ اپنی ٹرے اٹھا کر کے آہستہ آہستہ لے کر کے پہنچا ہوگا، سامنے بیٹھا، لیکن وہ اتنا پریشان تھا کہ سارے لوگ اس پریشانی دیکھ کر تعجب میں ہیں۔ اور پریزیڈنٹ صاحب ایک ایک نظر اسے دیکھتے ہیں اور کہتے کچھ نہیں ہے۔ بہرحال سب لوگ کھاتے رہے۔ کھانے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے سیکرٹری سے کہا اس سے کہو آپ جائیں اور ان کی بھی پیمنٹ آپ ہی کر دینا۔ اب بیچارہ وہ کھا تو نہیں سکا کچھ، اٹھ کے چلا گیا۔ سیکرٹری صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں معلوم نہیں اس بیچارے کو کیا پریشانی ہے، کہ جو ہی ہم اندر آ گئے تو یہ اس کی حالت ہی بدل گئی۔ تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا مجھے معلوم اس کی پریشانی کیا ہے۔ انہوں نے کہا سر کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ جب میں جیل میں تھا اور یہ اسی بارک میں تھا اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب مجھے کبھی کوئی پریشانی ہو جاتی تھی، مثلا یہ کہ انٹراگیشن کرتے کرتے جب میں بے ہوش ہو جاتا تھا تو اس کی ڈیوٹی تھی مجھے پانی پلانا۔ تو یہ کبھی کبھی پانی پلاتا تھا اور کبھی کبھی میرے منہ میں پیشاب ڈالتا تھا۔ اب اس وقت اس کو اندازہ نہیں تھا کہ میں کبھی رہا بھی ہو جاؤں گا، اور اسے یہ اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ رہا ہو کر میں پریزیڈنٹ بھی بنوں گا۔ اور اب تک تو یہ بیچارہ مطمئن ہوگا کہ میں تو ٹریسی نہیں ہوا مجھے، لیکن اب جب اس نے دیکھ لیا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے دیکھ لیا تو اب اس کو یہ فکر چڑھ گیا ہوگا کہ اب میرے خلاف ایکشن ہوگا، اور یہ صرف اشارہ کریں گے بولا آدمی کو اٹھا لاؤ، تو اب اس کے میرے خلاف اب وہ ایکشن ہوگا جو میں نے ان کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، جو میں نے غلط ٹارچر کیا ہے جیل میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ، اس کا سارا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہی اس کی پریشانی ہے، اور پریشانی صحیح ہے، بظاہر ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ لیکن مینڈیلا صاحب نے وہاں جو جملہ کہا وہ یہ کہ کسی طرح سے اس کا فون نمبر معلوم کرو اور اس کو فون کر دو، اور فون کر کے اس کو بتاؤ کہ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، تمہارے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوگی، تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں نے جیل میں پرافٹ محمد کی سوانح حیات پڑھی ہے، وہاں میں نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد سارے دشمن ان کے سامنے تھے، انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا، اس وقت میں نے بھی ارادہ کر دیا تھا کہ اگر میں کبھی رہا ہو گیا تو جن جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا میں سب کو اچھی طرح سے معاف کروں گا۔ یہ واقعہ جس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ یہ ایک میگزین ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی سے شائع ہوتی تھی تہذیب الاخلاق کے نام سے، اور یہ سر سید احمد خان کے زمانے سے میگزین چل رہی ہے، آج بھی نکلتی ہے۔ تو اس کے چند شمارے میرے پاس ہے، اس میں ایک شمارے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو ایک غیر ایمان والے اپنی کمیونٹی کے بڑے شخص نے کس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا اپنے اہم ترین معاملے میں۔ اب جب وہ باہر آیا ہوگا تو باہر آ کر کے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ 20-25 سال کی جیل کی زندگی میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا ان سب کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے، کیونکہ اب وہ پریزیڈنٹ ہے۔ لیکن وہ نمونہ بنا رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور کہتا کہ میں نے وہیں سے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اگر رہا کبھی ہو گیا تو میں بھی ایسا ہی کروں گا کہ میں کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اقدام کیا تھا جس کو اس نے نمونہ بنایا؟ یہ سیرت مبارکہ کا روشن ترین باب ہے۔ سیرت مبارکہ کا ہر باب روشن ہے، لیکن یہ باب تو زیادہ ہی عجیب روشن باب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکالے گئے
اور ایسے حالات ان کے لیے پیدا کیے گئے کہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے، اور اتنے غمناک حالت میں وہاں سے نکلے کہ مڑ مڑ کر مکے کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے مکہ تو مجھے پیارا تھا، میں تو جڑ چھوڑ کر نہیں جاتا، مگر یہاں کے لوگوں نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ حالات ان کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ تھا، وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، میٹنگیں ہو رہی تھیں۔ قرآن کریم نے اس میٹنگ کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ جب آپ کے خلاف باقاعدہ میٹنگ چل رہی تھی اور اس میٹنگ میں کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی ان کو قتل کر دیں گے، کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی ان کو جلا وطن کر دیں گے، کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی ان کو کسی تہخانے میں بند کر کے رکھیں گے اور لوگوں کو ملنا جلنا بند کر دیں گے، یہ طاری تجویز ہے۔ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں تو مشورے یہ چل رہے تھے اور میری پلاننگ یہ تھی کہ میں آپ کو محفوظ کر کے وہاں سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور غار ثور میں 3 دن قیام کیا، دار میں 3 دن چھپے رہے۔ ان 3 دن کے عرصے میں وہاں کے تمام لوگ ان کو ڈھونڈتے رہے۔ اس کے بعد پھر اپنے راستے بدل کر کے پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، اور بظاہر واپس آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ بظاہر دوبارہ مکہ ان کے قبضے میں آنے کے کوئی چانس نہیں ہے، امکانات ہے ہی نہیں۔ اس حال میں یہاں سے گئے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر کے چلے۔ یہ بھی امید نہیں تھی کہ وہ بیوی بچے کبھی مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے، اور وہ زندہ بھی رہ سکیں گے یا نہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا شروع ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اللہ کے نبی مدینہ طیبہ پہنچے، پھر یہ مکے والے وہاں مدینے پر بھی حملے کرتے رہے۔ چنانچہ جنگ بدر بھی ہو گئی، پھر اگلے سال دوسری جنگ ہو گئی، پھر اگلے سال تیسری جنگ ہو گئی، پھر سارے قبائل نے مل کر کے حملے کیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جہاں تک کہ ایک وقت آ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بجائے اس کے کہ مکے والے مدینے پر حملہ کر دے، مدینے والوں یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے پر حملہ کیا۔ مکے والے تو حملہ کر رہے تھے اللہ کے نبی کو مٹانے کے لیے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حملہ کیا اس پلاننگ کے ساتھ کہ مکے کا کوئی آدمی ناحق قتل نہ ہونے پائے۔ یہ بھی عجیب دنیا کی تاریخ کا جنگی واقعہ ہے کہ کمانڈر فوج لے کر جا رہا ہے اس پلاننگ کے ساتھ کہ وہاں کم سے کم لوگوں کا نقصان ہو، کم سے کم لوگ مارے جائیں، کم سے کم۔ چنانچہ جتنی فوج کی ضرورت نہیں تھی اس سے زیادہ فوج لے کر اللہ کے نبی صاحب آئے۔ دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، ایک قوم کی پلاننگ ہوگی، اگلی قوم کے زیادہ لوگوں کو ماریں گے، اگلی قوم کے زیادہ تباہیاں مچائیں گے، اگلے قوم کی تمام چیزوں کو لوٹیں گے، اگلی قوم کی مستورات کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے۔ یہی دنیا کی جنگوں کی تاریخ ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ کی ذات اقدس وہ ہے کہ جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ساری پلاننگ آپ کی یہ ہے کہ مکے میں کسی کا ناحق خون نہ ہو، کسی خاتون کو چھیڑا نہ جائے، کسی کا گھر لوٹا نہ جائے، کسی کا ناحق قتل نہ ہو، کسی کو نامناسب تھپڑ بھی نہیں مارنا جانا چاہیے۔ اس طرح سے مکے میں ہم کو داخل ہونا ہے اور اس طرح سے مکے کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ چنانچہ اتنی بڑی تعداد لے کر کے اور راستے میں اسی طرح کی پلاننگ کرتے رہے، ایسی حکمت عملی قدم قدم پر اپناتے گئے کہ مکے والے اگر ارادہ کر بھی رہے ہوں گے مقابلہ کرنے کا تو وہ ارادہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس تمام پلاننگ کامیاب ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ کسی ایک کو ناحق نہیں مارا گیا، کسی ایک آدمی کا گھر نہیں ٹوٹا گیا، بلکہ اتنا ہی نہیں، یہ بھی آپ نے اعلان کر دیا جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ابو سفیان، جو اس کے گھر میں جائے گا اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے گا اس کو بھی امن ہے، جو خانے کعبہ میں آئے گا اس کو بھی امن ہے۔ یعنی گویا ہر ایک کو امن ہی امن دے دیا، اور بعد میں کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اذهبوا انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم پر مجھے کسی پر کوئی گلہ نہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس میں وہ شخص بھی بعد میں پایا گیا جس شخص نے آپ کی بیٹی حضرت زینب کو برچا مارا تھا، اور حضرت زینب اسی زخم کی وجہ سے آگے چل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ شخص بھی پایا گیا، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ انسانی تاریخ کے معاف کرنے کا واقعہ اور کہیں نہیں ایسا ملتا ہے جیسا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلان تھا۔ کیا کیفیت رہی ہوگی اس وقت جب خانے کعبہ کے سامنے تمام وہ مجرم جنہوں نے طرح طرح سے اللہ کے نبی کو اور ان کے صحابہ کو ستایا تھا، اور کیسا عجیب وقت ہوگا وہ کہ جب اس شخص کو بلایا جس شخص کے ہاتھ میں خانے کعبہ کی کنجی تھی، اور یہاں سے رخصت ہو تو اللہ کے نبی ان سے کہا تھا ایک مرتبہ مجھے اندر جانے دو۔ اس نے کہا تھا نہیں، کعبے کا کنجی بردار جس کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی تھی، اللہ کے نبی اسے کہہ رہے مجھے ایک مرتبہ اندر جانے دو، اس نے نہیں دروازہ کھولا، اندر نہیں جانے دیا، ٹھیک، اور وہ غم لے کر اللہ کے نبی یہاں سے رخصت ہو گئے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور مڑ مڑ کر کعبے کو دیکھتا اچھا اس نے مجھے اندر نہیں جانے دیا، اور اس کے بظاہر کوئی امید نہیں تھا کہ آئندہ کبھی واپس آ سکیں گے یا نہیں۔ اب جب مکہ مکرمہ آپ کے کنٹرول میں ہے اور فرمایا لاؤ اسے کعبہ کو کنجی بردار کو، اب وہ جو آیا ہے کانپتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، اور اگر یہ سوچ رہا ہوگا اگر مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ اس دن مجھے کعبے میں داخل کیوں نہیں ہونے دیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا، لیکن آپ نے یاد دلایا
چنانچہ وہ آیا وہ شخص اور کہا تھا یاد ہے تمہیں میں نے تمہیں کہا تھا ایک مرتبہ مجھے کعبے میں اندر جانے دو، تم نے انکار کیا؟ نے کہا جی۔ کہا تم نے وہ شروع کیا تھا، آج یہ چابی میرے ہاتھ میں ہے، میں یہ چابی تم کو نہیں تمہاری ساری نسل کو دے رہا ہوں، اور قیامت تک کوئی یہ چابی تم سے نہیں چھین سکے گا، جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ آج تک وہ چابی اسی خاندان میں ہے، اسی خاندان کے لوگ چاہے وہ کعبے کے کنجی بردار ہیں، اور جب اگر کعبے وہ تاوا کھولیں گے تو جس کو اجازت دیں گے اندر جائیں گے، ورنہ تعالیٰ چابی ان کے پاس ہے۔ وہاں کی حکمران بھی چابی ان سے نہیں لے سکتے، اپنے کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی کس کو اس نے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ آپ نے اتنا ہی نہیں فرمایا چلو میں نے معاف کر دیا، چابی مجھے دے دو، اب میں اپنے پاس میں چابی رکھوں گا، اپنے چچا کے حوالے کروں گا، اپنے داماد حضرت علی کے حوالے کروں گا، یا کسی اور کو کعبے کا کنجی بردار بناؤں گا۔ اس وقت تو مکہ مکرمہ کا سب سے معزز ترین منصب یہی تھا کہ کعبے کی کنجی کس کے ہاتھ میں رہے گی، تو وہ معزز ترین منصب آپ نے اپنے لیے، اپنے کسی صحابی کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے نہیں فرمایا میں تم کو معاف کرتا ہوں، چلو چابی تمہیں ہی دے رہا ہوں، تمہارے سارے خاندان کو۔ یہ ہے وہ رول ماڈل بنانے کا اصول۔